بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، مابعد النفسیات پیراسائیکالوجی کے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں. انسان کتنا عجیب ہے. وہ سب علوم جو دنیا میں حاصل کرتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کے دن رات بسر کرتا ہے اس میں چند لوگوں میں تو خود آگاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ وہ اپنی ذات کی طرف جہاں اپنے اندر نہیں دیکھ پاتے ہیں تو وہ پھر کسی راہبر کی تلاش میں نکلتے ہیں جو ان کی رہنمائی فرمائے، اور اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں. کبھی وہ دن کی روشنی کو دیکھتے ہیں اور کبھی چاند کی میٹھی روشنی کو، ٹھنڈی روشنی کو دیکھتے ہیں، اور ان روشنیوں کے تضاد میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. آج یہ پیراسائیکولوجی کا پارٹ 2 ہے. پارٹ 3 ہے نا؟ پارٹ 3 ہو گیا. ہاں، ہم کتنی تیزی سے چلے جا رہے ہیں. اور پچھلے پروگرام میں جو آپ نے نمبر دیا تھا لوگوں کو، جی اس میں بھی کافی میسج آئے واٹس ایپ پہ مجھے. جی 2-4 جن کا ذکر کریں گے. یہ رنگ اور روشنی جو ہے، اصل میں کیا ہے کہ پیراسائیکولوجی کی جو یہ دنیا ہے اس میں رنگوں سے علاج کی بڑی اہمیت ہے. برطانیہ میں بہت سے ایسے روحانی معالج جو رنگوں سے علاج کرتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. آپ کو کتابیں اس موضوع میں بہت ملیں گی. اور ہمارے ایشیائی ممالک میں بھی پاکستان میں ایک بڑا نام رہا کافی عرصے تک. وہ جو تھے میں ان کا نام یاد کر رہا ہوں، بڑا خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب. جی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، انہوں نے آئی تھنک منظم طریقے سے جو سب سے پہلے اس طریقہ علاج کے حوالے سے بات چیت کی، اور ان کا جو کلینک رہا، یہ پہلے شخص ہیں پاکستان میں اس حوالے سے. اور انہوں نے اس پر ایک مکمل کتاب بھی لکھی ہے. مختلف کلر کی جو شیشے کی بوتلیں ہیں اس میں پانی رکھ کر اس کو سورج کی شعاؤں میں رکھنا کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے، اور پھر اس کو پینے سے مختلف بیماریوں کے مختلف مسائل کے حل کے لیے اس کو استعمال میں لانا ہے. بڑی تفصیل سے انہوں نے اس میں لکھا. تو رنگ اور روشنی سے اصل میں کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی رنگ کی اہمیت شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ مختلف رنگوں کو پہچاننے بھی لگتا ہے. اور ہم میں سے ہر شخص کا ویسے بھی کوئی نہ کوئی پسندیدہ فیوریٹ کلر ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو فیوریٹ کلر سے انسان کی شخصیت کا اندازہ بھی لوگ لگاتے ہیں. اور انسان کسی ایک مخصوص رنگ کے کپڑے پہن کر بھی خوشی محسوس کرتا ہے، جبکہ ناپسندیدہ رنگ ذہنی دباؤ کا سبب بن جاتا ہے. اگر کسی کو گلابی رنگ پسند ہے اور ہرے رنگ سے اسے نفرت ہے تو وہ ہرا رنگ پہنے گا تو اسے ذہنی دباؤ کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو رنگ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان رنگ کے زیر اثر بھی ہو سکتا ہے، اور ہر انسان کا پسندیدہ جو کلر ہے یا اس کے کردار اور اس کی صحت اور ذہن کو ظاہر بھی کرتا ہے اور اس پر اثر انداز بھی ہوتا ہے. میں نے یہاں تک سنا تھا، جس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک میرے پاس نہیں ہے، کہ امریکہ میں کہیں یا کسی بڑے ملک میں جہاں پر بڑے بڑے جو وائلنٹ قسم کے قیدی رکھے جاتے تھے تو ان کے کمرے کی دیواروں کو گلابی رنگ سے رنگ پینٹ کیا گیا تھا، تاکہ وہ گلابی رنگ زیادہ دیکھیں گے تو ان کے اندر سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہوگا. بہرحال اس موضوع پر برطانیہ میں ایک کتاب بھی بڑی عمدہ لکھی گئی ہے، دا میجک آف کلر، اور پڑھنے کے لائق ہے. اس میں اس کے علاوہ جو ہے وہ کروما تھراپی اس سے کہتے ہیں، روشنی سے جو علاج ہوتا ہے یورپ میں، لیکن یہ اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں
بہت سارے علاقوں میں مقبول ہو جاتی ہیں، کہیں نہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مقبول نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں یا غلط ہیں، اس کے پیچھے اور عوامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں برطانیہ میں صابر رضا، وہ ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یعنی یہاں پر NHS ہے، ہماری نیشنل ہیلتھ سروس، جو کہ مفت ہے، یعنی ہسپتال کا علاج مفت ہے، GP ڈاکٹر کے پاس جانا مفت ہے، اور جن کی انکم نہیں ہے یا کم ہے ان کی دوا بھی مفت ہے۔ تو جب یہ ساری سہولتیں مفت میں دستیاب ہوں تو اس کے علاوہ جو طریقہ علاج ہوں گے وہ پھر پیسے سے ہی ہوں گے، پرائیویٹ ہوں گے، پھر چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو، اروما تھراپی ہو، یا کسی اور قسم کی آکیوپنچر ہو، تو پھر لوگ وہاں بعض اوقات یوں کم جائیں گے کہ یار NHS میں تو مجھے مفت میں علاج ہو رہا ہے، میں وہاں پیسے کیوں خرچ کروں۔ لیکن جن ممالک میں میڈیکل جو ہے وہ مفت نہیں ہے، وہاں پر دوسرے طریقہ علاج بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں ہربل جو حکیمی علاج ہے، وہ بڑے بڑے نامور حکیم موجود ہیں، بڑے نامور ہومیوپیتھ موجود ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ وہاں پر ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہ رنگ اور روشنی سے علاج جو ہے اس کی ایک صورت ہے۔ دوسری جو پیراسائیکولوجی میں چیز آتی ہے وہ آتی ہے ٹاروٹ کارڈ، اسے کہتے ہیں ٹاروٹ کارڈ جو ہے یہ تاش کے جو پتے ہوتے ہیں اس کی طرح کے، تاش میں تو 52 پتے ہوتے ہیں، 52 غالباً، ٹاروٹ کارڈ میں 78 پتے ہوتے ہیں، یہ تاش کے کارڈ کی سائز کے ہی پتے ہوتے ہیں، جن میں 22 کارڈ خاص مختلف تصویروں والے ہوتے ہیں اور 56 کارڈ عام تاش کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ٹاروٹ کارڈ جو ہیں یہ لے کر لوگ قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ قسمت کا حال بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہے نہیں ہے، یہاں اس سے ہم بحث نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاروٹ کارڈ سے قسمت کا حال پوچھے وہ صحیح ہوگا، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے۔ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہم اس کی آتھینٹسٹی کی بات نہیں کر رہے۔ بالکل اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر پرانے زمانے میں مصر اور انڈیا اور قبالہ میں اس کا رواج تھا۔ قبالہ جو ہے یہ کلٹ ہے جس پر بھی ہم آنے والے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، اس کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے۔ قبالہ اس کا رواج رہا ہے یہ قدیم مصر میں اور ہندوستان میں۔ 22 مختلف تصویروں والے کارڈ مختلف اشارے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کسی پر بادشاہ بنا ہے، کسی پر محبوب ہے، کسی پر قسمت کا پہیا ہے، ایک پر چاند کی تصویر ہے، 13 نمبر کا کارڈ موت کا کارڈ کہلاتا ہے، اس پر انسانی ڈھانچے کی تصویر ہے۔ ٹاروٹ کارڈ کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ یہ پراسراریت کی کنجی ہے، یعنی جتنی بھی پراسرار چیزیں ہیں یہ ان کے تالے کو کھولنے کی ایک چابی ہے، اور ہر کارڈ کا اپنا ایک خاص مطلب ہے، اور یہ مطلب ایک سا نہیں رہتا صابر رضا، یہ بدلتا رہتا ہے اس حساب سے کہ اس کارڈ کے ساتھ دوسرا کون سا کارڈ ہے۔ تو اگر ایک کارڈ ایسا آیا ہے کہ جس پر بادشاہ بنا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کارڈ ایسا ہے کہ جو قسمت کے پہیے کا ہے، تو مطلب کچھ اور ہوگا، اور اگر بادشاہ والے کارڈ کے ساتھ موت کا کارڈ آیا ہے تو مطلب بدل جائے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کارڈ کس کارڈ کے ساتھ آیا ہے۔ برطانیہ میں اس ٹاروٹ کارڈ پر بے شمار کتابیں آپ کو دکانوں میں ملتی ہیں۔ ایس میریلین کی ایک کتاب جو ٹاروٹ سے متعلق ہے، اس میں بڑی تفصیل سے اس نے اس ٹیکنیک کے بارے میں بتایا ہے کہ ٹاروٹ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ کیسے قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاروٹ کارڈ کے جو ریڈر ہیں یہ لندن میں تو بآسانی ملتے ہیں، اگر آپ ٹاؤن سینٹر میں جائیں گے لندن میں تو آپ کو بے شمار ملیں گے، اور اب تو پاکستان ہندوستان میں بھی یہ جو ہے نظر آتے ہیں۔ ٹاروٹ کارڈ کے علاوہ تاش کے پتوں کے ساتھ بھی ایک کام ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے تاش کے پتوں کے ساتھ کہ آپ نے تاش کے پتے جو ہے وہ پھیلا دیے ہیں، اور جو آپ کے سامنے ہے اس سے کہا جاتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ اس کے لیے فکر مند ہے، تو وہ جو جس کے پاس تاش کے پتے ہیں اس نے پھیلائے ہیں وہ کہے گا کہ آپ 3 پتے اس میں سے اٹھا لیں۔ اب وہ جب 3 پتے اٹھا لے گا تو وہ تاش والا ان 3 پتوں کو لے کر اس سے کچھ حساب کتاب کرے گا اور اس کو بتائے گا کہ یہ مسئلہ کیوں ہے یا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، میں دوبارہ بتا دوں کہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم یہ جو دنیا میں مختلف علم اور چیزیں موجود ہیں اب ان کا ذکر کر رہے ہیں
اس پر ہمارا کیا عقیدہ ہے، یا ہماری اپنی مرضی ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے یا آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہ جو کارڈ ہے اس سے وہ پھر حساب لگاتا ہے. یہ کارڈ کے بارے میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس میں ایک کچھ ایسی مشقیں ہوتی ہیں صابر رضا کہ جس کو کرنے کے لیے کافی تھوڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. ریاضت یہ ہوتی ہے صابر رضا کہ اگر آپ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے کافی حد تک دور کر دیتے ہیں اور ایک ایسے موڑ پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ کی کوئی چیز کھو جائے تو دکھ نہیں ہوتا، اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو غصہ نہیں آتا، آپ کسی کے پاس کوئی نئے برانڈ کی گاڑی یا اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون دیکھیں تو آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ ایک محفل میں گئے ہیں اور وہاں آپ کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا اور آپ کو سب سے پہلے ہی پڑھوا دیا مشاعرے میں تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر آپ ایک اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اچھا جی یہ تاش کے پتے پڑھیں، آپ کوئی نمبر جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوچیں. تو اس نے بولا جی میں نے سوچ لیا. پھر آپ نے اس سے کہا کہ اب کسی ایک پتے پر ہاتھ لگائیے. اس نے جب ہاتھ لگایا تو آپ نے کہا اب اس پتے کو اٹھا کر دیکھیے. اس نے جب اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی نمبر تھا جو اس نے سوچا تھا. اور یہ ہوا رئیس اکیڈمی میں، بڑے زور و شوروں سے ہوتا رہا، بڑی ریاضتیں ہوئیں، یہ ہوا. اس میں اور تفصیل نہیں بتائی جائے گی ورنہ واٹس ایپ پہ لائن لگ جائے گی ٹیلی فون کالز کی. تو اب بات یہ ہے کہ اس میں پھر اس کا حل کیسے نکلے یہ ایک لمبی داستان ہے. تو یہ تاش کے پتے، یہ ٹاروٹ کارڈ، اس سے بھی مسائل کا حل، بیماریوں کا تو نہیں، ذہنی مسائل کا حل. ابھی جو پچھلی دفعہ واٹس ایپ پہ میسج آیا وہ یہ آیا کہ ایک صاحب نے یہ لکھا، اور میسج آپ یقین نہیں کریں گے کہاں سے آیا. میسج آیا یہ ناروے سے. یہ ویڈیو کہیں لنک ہوتے ہوتے چلی گئی ہوگی، یورپ میں سارے ہمارے کچھ ہے چلی گئی ہوگی. تو ناروے سے آیا میسج کہ میں یہاں پر 1970 سے مقیم ہوں اور میں نے آپ کا یہ پروگرام سنا اور میں نے سوچا کہ میں اپنی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں اور شاید میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی حاصل کروں. اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی باہر جانے کے لیے تیاری کرتا ہوں تو میری آنکھیں ذرا بند ہوتی ہیں اور ایک ویژن سا میرے سامنے آ جاتا ہے اور مجھے یہ نظر آنے لگتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور وہاں کس سے میری ملاقات ہونے والی ہے جس کا میں نے کوئی ارادہ بھی نہیں کیا ہے، نہ ہی کوئی طے شدہ چیز ہے. اور پھر جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو ایسے ہی ہوتا ہے اور کوئی پرانا دیرینہ ساتھی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی مل جاتا ہے. اور ایسا مختلف معاملات میں میرے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتا ہے. تو اس کو میں نے جواب تو لکھ دیا ہے، اور ایک جو خط آیا وہ اس میں یہ آیا کہ جادو وغیرہ کی بات کی انہوں نے کہ جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں بندش ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ 99% جو ہے وہ تو جادو آج کل اثر نہیں کرتا کیونکہ جادو کرانے والے جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں کرنے کا، اور جہاں پیسہ انوالو ہو جائے گا وہاں اثرات نہیں رہتے. تو میں نے کہا اس کو تو آپ بھول جائیں اور مجھے تفصیل سے لکھیں کہ معاملہ کیا ہے تو ہم اس کا کوئی حل کریں. شاید کوئی نفسیاتی پہلو ہوگا، اس کا کوئی سماجی معاملہ ہوگا. بعض اوقات ایک بڑی اچھی ٹرم ہو رہی ہے آج کل برطانیہ میں جسے سوشل پرسکرائبنگ کہتے ہیں. یہ سوشل پرسکرائبنگ جو ہے یہ نان کلینکل پرسکرائبنگ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو ہلکی سی پریشانی ہے، وریز ہے، ڈپریشن ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اس نے قرضہ لے لیا تھا اب ادا نہیں ہو رہا اور تنخواہ بہت کم ہے اور وہ 2-3 جگہ کا قرضہ ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، کسی بینک کا لون ہے، کسی کا پرسنل لون ہے. تو اس کو پھر سوشل پرسکرائبنگ یہ ہے کہ اس کو 3-4 ایسی آرگنائزیشن کا کانٹیکٹ دیا جائے گا کہ جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ ان کی بجٹنگ کریں گے، ان کو ایسا بھی کریں گے، وہ ایسی جگہ کریں گے یا ان کے بہاف پہ یہ کریں گے کہ 3 لوگوں کا قرضہ ہے تو وہ ان تینوں سے بات کر کے کہیں گے یہ ادا نہیں کر سکتا، ایک ساتھ اتنا سارا یوں، اور آپ تینوں مل کے کسی کو ایک قرضے میں ڈال دو، کسی ایک میں، یعنی 3 کے بجائے 1 پاٹ بنا دو اور منتھلی رقم اتنی فکس کر دو جو یہ افورڈ کر سکے اور یہ آپ کو دھیرے دھیرے دیتا رہے گا.
تاکہ اس کی وہ پریشانی، یہ ہے سوشل پرسکرائبنگ. تو اس کو میں نے لکھ دیا ہے، آگے جواب آئے گا. ہمارے پاس وقت تو ہوگا آج کے پروگرام میں؟ ہاں تھوڑا سا ہے. ہاں جی. پھر ایک ہوتا ہے موسیقی، آواز اور جادو. اس پر ہم ہلکی سی گفتگو آج کر لیتے ہیں، جس پر تفصیل سے ہم ہمارے اگلے حصے میں جائیں گے. کہ موسیقی یہ کہا گیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی ایک دفعہ ایک مشاعرے میں کہا تھا موسیقی روح کی غذا ہے. جب آپ نے پاکستان سے اسلام آباد کے بہت بڑے سنگر پرویز صاحب تھے شاید، ہاں پرویز حیدر، پرویز حیدر کو بلایا ہاں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. تو برطانیہ میں جو ہے نیو ورلڈ کیسٹ کے نام سے ایک ادارہ تھا، جو مختلف قسم کی ایسی کیسٹ تیار کرتا ہے جس سے سکون، آرام اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے. یعنی اگر آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں، اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، تو وہ ایک مخصوص قسم کی میوزک انہوں نے مختلف تیار کی تھی، جس کو آپ لگا لیں اور آپ سکون سنتے جائیں تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے اللہ کا نام لے اور اس کا ذکر کریں تو سکون ملتا ہے، جی، اور اس سے بڑھ کے تو کچھ اور چیز نہیں ہے. مگر ہم یہاں دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسٹوں میں مختلف عنوانات تھے، مثلاً کہ جنگل میں جو ایک کوئی انہوں نے موسیقی اس انداز سے بری تھی کہ جو جانور ہیں، جو پنچھی ہیں، برڈز وغیرہ، ان کی اوریجنل چہچہاہٹ کو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. اچھا، یعنی آنکھ بند کر کے سنے تو ایسا لگتا ہے ہم جنگل میں کھڑے اور جو ہے پنچھی چہچہا رہے ہیں، اوریجنل آواز، کوئی انہوں نے اس میں ساؤنڈ ایفیکٹ کچھ نہیں ڈالا تھا. اور یا پھر دور کہیں سے جو ہے وہ بانسری کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے. ایک کیسٹ تھی جس کا نام تھا ہوا کا سایہ، شیڈو آف دا ونڈ. اس میں ہلکی ہلکی ہوا کے سروں کی آواز ہے. جب ہوا چل رہی ہوتی ہے جو ایک مخصوص آواز آتی ہے. اب ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک موسیقی ہے. اگر وہ زندگی کے تاروں کو مناسب وقت پر چھیڑے تو یہ موسیقی میں بدل جاتی ہے زندگی. ایک بہت ہی مشہور پیرا سائیکولوجسٹ کا کال ہے کہ اس کے علاوہ ایک، یعنی یہ ایک کال ہے اس کا، یہ کہ اگر زندگی کے تاروں کو مناسب وقت پر چھیڑا جائے تو زندگی موسیقی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک کیسٹ تھی ہارمونی کے نام سے، جسے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کے لیے استعمال کیا. جب آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں میوزک لگا دیں. آج کل تو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تب بھی میوزک سنتے ہیں. تو آج کی سائنس اس بات کا اقرار کرنے لگی ہے کہ آواز کا اثر انسانی جسم پر ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ مختلف فریکوینسیز کی جو آوازیں ہیں وہ شیشے کو بھی توڑ سکتی ہیں. ہمارے پرانے زمانے کی بات ہے نا، تانسین نے جب گانا گایا تھا تو کچھ شیشہ ٹوٹا تھا یا کوئی شعلہ جلا تھا، کیا ہوا تھا، کچھ ہوا تھا ایسا، پانی میں آگ لگ گئی تھی، پانی میں آگ لگ گئی تھی. تو پھر یہ موسیقی. تو بات یہ ہے ساری صاحب رضا کہ اس حوالے سے جو ہے نا بہت ہی تفصیل سے گفتگو ہمارے اگلے پروگرام میں اس لیے ہوگی کہ اس وقت برطانیہ میں نیشنل لیول پر، ریجنل اور لوکل لیول پر جتنے بھی ادارے ہیں میڈیسن کے، NHS کے، جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہیں ڈیمینشیا ہو گیا ہے، یعنی یادداشت جن کی چلی گئی ہے، الزائمر ڈیزیز، ان کے لیے علاج تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس بیماری میں بہت سے لوگ ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس کا شکار ہیں. اب اس اسٹریس اور انزائٹی کو دور کرنے کے لیے انہیں گولیاں دیے جاؤ تو اس سے اور دوسرے پیچیدہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے موسیقی کو انہوں نے شامل کیا ہے کہ ان لوگوں کو موسیقی میں انوالو کیا جائے، ان کے ساتھ مل کے گیت بنائے جائے، سنگیت بنائے جائے، دھنیں بنائی جائے. اور اس کا ریزلٹ جو انہوں نے ابھی تک نوٹ کیا ہے پچھلے گزشتہ 6 مہینے میں 90% پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے. اچھا، اور اس پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ایون ڈیمینشیا UK اور یونائٹڈ وغیرہ جو ہے ڈیمینشیا کے بڑے ادارے اور بڑے بڑے جو NHS میں جو کمشنرز ہیں وہ اس پر بھی اب کام کرنے کی بات چیت کرنے لگے ہیں. کیونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے، میرا تو روز ہی ان سے ملنا ہے. تو اگلے پروگرام میں موسیقی سے علاج کے حوالے سے ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں صرف آخر میں ایک کوشچن ہے، ہاں، وہ یہ ہے کہ جیسے جو لوگ ان مسائل سے گزرتے ہیں تو ان کو کن لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اچھا، یعنی جادو ٹونا ہو گیا، یہ اثرات ہو گئے، جنات بھوت، یہ دیکھیں صابر رضا، بات یہ ہے ساری کہ آج کل جو ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا
کہ جتنے بھی پیر فقیر ہیں وہ جی سارے ہی چور ہیں. یہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے 100 میں سے کوئی ایک اچھا بھی ہو, جی جی لیکن اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون اچھا ہے؟ اور جب تک یہ پتا چلے اس کے لیے اسے آزمانا پڑتا ہے, اور آزمانے جاتے ہیں تو لٹ بھی سکتے ہیں. ہوں تو اس کے لیے جو ہے یہ طے کرنا کہ کون اس کا صحیح علاج کرے گا, یہ تو بڑا ہی مشکل ہے کسی کا بھی بتانا. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بھروسہ کیسے کیا جائے. ہزاروں داستانیں اور واقعات ہیں جہاں لوگ لوٹے ہیں اور جی لوگوں جی کو نقصان ہوا ہے. ہاں جی اور پھر کچھ ایسے بھی پیر فقیر ہیں جعلی کہ جو لوٹتے ہی ہیں, نقصان نہیں پہنچاتے, مگر ان کے پاس ایک ٹیکنیک ہے. وہ ٹیکنیک کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی ایک دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا تو اسے ایک بوتل ملی جس کا جی جی ڈھکنا بند تھا. جی جی اب وہ ازراہ تجسس, کیوریوسٹی, اس نے وہ ڈھکنا کھول دیا. جی جی اس میں سے ایک جن نکلا ہوں اور جن نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے 25,000 سال کے بعد آزادی دی ہے, جی میں تمہارا غلام ہوں, جی جی تمہاری جو خواہش ہوگی پوری کروں گا, جی جی مگر میری ایک شرط ہے کہ مجھے 24 گھنٹے تمہیں کوئی نہ کوئی خواہش بتانی ہی ہے. اچھا جس دن تم نے کچھ نہیں بتایا میں ساری چیزیں واپس لے لوں گا اور دوبارہ تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گا. تو اس ٹھیک نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, اچھا جی مجھے محل چاہیے, سونا چاندی جواہرات گاڑیاں یہ وہ دولت, مانگتا گیا ملتا گیا. اب ایک ٹائم ایسا آ گیا صابر رضا کہ اب مانگنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا اس کے جی پاس. جی جی اب وہ پریشان تھا کہ اگر میں نے آج اس سے نہیں مانگا تو یہ تو مجھے سب واپس لے لے گا. تو وہ گیا کسی ایسے ہی بیچارے پیر فقیر کے پاس کہ پیر صاحب میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے کوئی حل بتائیے. پیر صاحب نے کہا یہ بڑی مشکل ہے گل ہے, تو بالکل ہی آسان ہے, لا دے 100 پاؤنڈ. اچھا جی لو جی 100 پاؤنڈ لو, اس کے لیے تو کچھ نہیں تھا 100 پاؤنڈ. پھر پیر صاحب نے کہا دیکھ کونے میں یہ سیڑھی نظر آ رہی ہے, سیڑھی؟ بولے ہاں. بولے یہ سیڑھی لے جا اور اس جن کو بول کہ اس سیڑھی, میری خواہش یہ ہے کہ تو اس سیڑھی پہ چڑھ اور اتر, اور اس وقت تک چڑھ اور اتر جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں. تو آج کل جو ہے ہمیں یہ پیر جو ہے یہ سیڑھی دے دیتے ہیں کہ یہ کرو, اچھا یہ 4 تعویذیں ان کو 4 دن جلاؤ, اچھا جی جلا دیے کچھ نہیں ہوا, اچھا اب ایسا کرو تم نے راکھ جو ہے وہ کہاں پھینکی تھی؟ سنک میں ڈالی تھی, بیوقوف قبرستان میں پانی تھی, اب دوبارہ 4 جلاؤ. تو یہ سیڑھی دے دیتے ہیں, سیڑھی, اور ہم چڑھتے اترتے رہتے ہیں. تو اب آپ نے کہا ہے نا کہاں جائیں, تو سب سے بہترین جو ہے برطانیہ کے حوالے سے اپنے امام صاحب کے پاس جائیں, مسجد کے لوکل مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں, امام صاحب سے کوئی اس کا روحانی حل یا کوئی دینی حل پوچھیں, وہ کوئی قرآن کی آیت آپ کو بتائیں گے, کچھ نہ کچھ آپ کو بتائیں گے. اور یا پھر وہ جو مسئلہ ہے نا جس کو آپ شاید جادو یا جن سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ نفسیاتی ہو, سماجی ہو, تو فائنینشلی ہو, اس کے لیے آپ جو ادارے بنے ہوئے ہیں قدم قدم پہ وہاں جا کے ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں لکھیں, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کہاں جائیں, بالکل اور ہم ٹھیک ہے. پیسے نہیں لیں گے. جی ہاں خواتین و حضرات, ہم لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہم لوگوں تک پہنچائیں ان کے بینیفیشری بھی آپ لوگ ہی ہوں, اور اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہے. بے شک. اور لیکن یہ ہے کہ آپ کو نمبر پچھلے ہفتے دے دیا تھا, اس نمبر پہ آپ کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے پھر آپ کو ایک نمبر وہی بتا دیا جائے گا. واٹس ایپ پہ اپنا میسج لکھیں, فون کال مت کیجیے گا انلیس کہ آپ اجازت فرمائیں, تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر سکیں گے بلا معاوضہ. ہر مشورہ آپ کو ملتا رہے گا. بے شک. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ